کہ آپ کی سچی محبت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس ملاقات میں ایک بار پھر زارا کاظمی کے قدموں پر ماں نے اپنا دوپٹہ پھینک دیا اور اس نے کہا ہمیں تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہاری محبت ہمیں لے ڈوبی ہے اور آخر کار اب تم کیا چاہتی ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیا ظہیر نے اس کو سبز باغ دکھائے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور آج زارا کاظمی کے حوالے سے بڑی اہم خبر آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2-3 اہم ایشوز پر بات بھی کروں گا اور آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کروں گا کہ کیس اب تک کہاں تک پہنچا ہے۔ ظہیر جو کہ پچھلے 6 ماہ سے کراچی میں موجود ہے اور اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ وہ اس کیس کو مکمل طور پر جوش و جذبے کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے۔ آپ نے میرے تھمب نیل کی لائنز کو تو پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آپ کی سچی محبت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، بالکل یہ وہ خبر ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ میری اس پوری ویڈیو کو سنیے گا۔ ناظرین، جو لوگ پچھلے تقریباً 2 سے 3 ماہ پہلے آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ زارا کاظمی فلاں ڈیٹ کو چلی جائے گی، ایک خاتون نے تو آپ کو ڈیٹ بھی کنفرم کر کے بتا دی تھی کہ 2 دسمبر کو زارا کاظمی اپنی والدہ اور والد کی انگلی پکڑ کر اپنے گھر واپسی کا سفر شروع کرے گی۔ بالکل جی، آج اگر اپنی گھڑیوں کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج 6 دسمبر ہے اور 2 دسمبر گزرے ہوئے 4 دن بیت چکے ہیں، لیکن زارا کاظمی ابھی بھی دارالمان میں ہے اور جو والدین کے حوالے سے بات آپ کو بتا رہے تھے، جو واپسی کی خبریں آپ کو سنا رہے تھے، وہ صرف اور صرف جھوٹ آپ کو بول رہے تھے۔ آج ان تمام جھوٹوں کی میں وہ تردید کروں گا اور اس خبر کے ساتھ تردید کروں گا جو میرے تھمب نیل پر آپ نے پڑھی۔ جی ہاں ناظرین، اب کچھ روز پہلے جو ملاقات ہوئی تھی زارا کاظمی کی اپنے والدین سے، ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ بیٹی اگر والدین سے مل رہی ہے تو اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو ظہیر کی ملاقات بھی قانوناً جائز ہے کیونکہ وہ لیگل اس کا شوہر ہے اور اس نے شریعت کے مطابق اور قانون کے مطابق نکاح کیا ہوا ہے۔ اگر قانون بھی یہ دیکھتا ہے کہ لچک صرف اور صرف والدین کی طرف جائے گی اور ان کو ہی تمام تر جو سہولیات ہیں وہی دی جائیں گی، اور دوسری طرف جو شوہر ہے جو پچھلے کئی ماہ سے اکیلا ان دشمنوں کے شہر میں جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، وہ اس کیس کو لڑ رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریسنٹلی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اس ملاقات میں ایک بار پھر زارا کاظمی کے قدموں پر ماں نے اپنا دوپٹہ پھینک دیا۔ کیوں دوپٹہ پھینکا؟ یہ آپ اس دن والی ویڈیو کو اگر نکالیں گے جب سندھ ہائی کورٹ نے زارا کاظمی کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی، تب بھی ایک شارٹ ملاقات کروائی گئی تھی جس میں ہمیں زارا کاظمی نے بتایا تھا کہ میری ماں نے جو میڈیا پر آ کر بتایا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ چیمبر میں آئی تھی میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے قدموں پر پھینک دیا اور اسے کہا کہ یہ میری لاج رکھ لے۔ جی تو ناظرین، اس والی ملاقات میں بھی ایسا ہی ماحول بنا۔ یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی شیلٹر ہوم میں جہاں زارا کاظمی موجود ہے، اور یہ سارا احوال جس شخص نے دیکھا یہ ان کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے سورس کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، میں ان کی شناخت آپ کے ساتھ ظاہر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جب مجھے بتایا کہ اس طرح کا ماحول ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زارا کاظمی کی والدہ نے جب اس کے قدموں پر اپنا دوپٹہ پھینکا اور اس نے کہا ہمیں تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہاری محبت ہمیں لے ڈوبی ہے اور آخر کار اب تم کیا چاہتی ہو۔ یہ دوپٹہ، یہ ماں کی لاج تمہارے قدموں میں ہے، یہ ماں کا آنچل تمہارے قدموں میں ہے، یا تو اس کو روند دے یا پھر ہماری لاج رکھ لے۔ ناظرین، جب کچھ اس طرح کے ایموشنل
माहौल पैदा किए जाते हैं उस वक़्त यकीनन आप या मैं भी होंगे तो हमारी हमदर्दी भी अपनों के साथ होगी। लेकिन पता नहीं क्या ज़हीर ने उसको सब्ज़ बाग दिखाए हैं या उसने क्या वो मोहब्बत के सुहाने ख्वाब दिखाए हैं जो कि वो अभी तक भी टूट नहीं पा रही। जब उसने अपनी माँ का ये तरीका देखा कि उन्होंने अपना आंचल उसके कदमों पर फेंक दिया और ये सारी गुफ्तगू हुई, तो उसने उस ज़ारा काज़मी ने, उस परी ने उस दुपट्टे को उठाया और अपनी माँ के सर पर रख दिया और उसने कहा कि एक शर्त है, ये शर्त नहीं है बल्कि ये तो दुनियादारी का एक तरीका है कि जब बेटी किसी से शादी कर लेती है या बेटी का किसी से ब्याह करा दिया जाता है तो उसका शोहर लड़की के जो घर वाले होते हैं उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। आप मेरे शोहर को तस्लीम कर लें और इन सब जो तरीके आप अपना रहे हैं इनको करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, आपने उनका कुछ बयान भी सुना होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना भी, मुझे तो पता था कि उन्होंने जो कहानी अंदर हुई है वो तो बाहर आकर बतानी नहीं है, लेकिन ये वो अंदर का माहौल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और परी आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि मैं जिस दिन भी अदालत में जाऊंगी दुनिया उस दिन अदालत का माहौल देखेगी और फिर उसके बाद अदालत मजबूर हो जाएगी अपना फ़ैसला सुनाने के लिए। मुझे ये भी पता चला है कि मेहदी अली काज़मी, माज़रत के साथ मैं उनका नाम ले रहा हूँ लेकिन मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, कि मेहदी अली काज़मी साहब ने अपने ग्रुप की एक अहम खिलाड़ी को गालियों से नवाज दिया है। ये क्या कहानी है, इस कहानी के बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा कि वो खिलाड़ी कौन है और गालियां क्यों पड़ी हैं। ये बहुत अहम खबर थी जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा, क्योंकि तमाम तर झूठे इस तरह की सच्ची खबरों से आपको बिल्कुल वो साइड पर रखेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि हम आपको कोई अच्छी और कोई सच्ची खबर से आगाह करें। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर ज़ारा काज़मी पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाकर डॉलर इकट्ठे करने हैं, जो कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम आपके सामने तभी आते हैं जब कोई अहम खबर होती है। ये गालियों वाली कहानी क्या है, इस कहानी के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।